بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب کائنات خاموش تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت ظاہر فرمائی اور مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ انہیں خاص علم عطا کیا گیا جس پر فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے غرور میں انکار کیا۔ ابلیس کے انکار سے آزمائش کا آغاز ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے نبی اور پہلے انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بنی آدم کو ابلیس کی دشمنی پر تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو قیامت تک کے لیے مہلت دینے کے بعد بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی سے آگاہ فرما دیا اور یہ وضاحت کر دی کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ یہ بڑا چالاک اور چھپ کر وار کرنے والا ہے۔ اسی نے تمہارے ماں باپ کو دھوکہ دے کر جنت کی آرام دہ زندگی سے محروم کروا دیا تھا۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جا ان یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے، تم سب کی سزا جہنم ہی ہے، جو پورا بدلہ ہے، اور ان یعنی اولاد آدم میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے گمراہ کر سکتا ہے کر لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی دوڑوا، ان کے مال اور اولاد میں بھی اپنا حصہ حاصل کر لے، ان سے جھوٹے وعدے بھی کر لے، اور ان یعنی اولاد آدم سے شیطان کے سارے وعدے محض دھوکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، اور تمہارا رب ان مخلص بندوں کی دستگیری کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس یعنی ابلیس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، تو اے انسانوں، کیا تم پھر بھی اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ آگاہ رہو، ایسے ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا کے خلاف ابلیس کی چال۔ جب ابلیس نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا کو عزت دیتے ہوئے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دے دیا ہے، تو حسد کی آگ میں جل گیا اور انسان دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوانے کے لیے چال چلنے لگا۔ وہ بڑا ہمدرد بن کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں کیوں روکا گیا ہے؟ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم اس کا پھل کھا لو تو فرشتے بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ کے لیے جنت کی زندگی پا لو گے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ۔ تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے ان یعنی آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا درخت اور ایسی بادشاہت نہ بتاؤں جو کبھی ختم نہ ہو؟ حضرت آدم و حوا کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے
جتنی لباس تھی فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے۔ خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ یعنی ننگے رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کی قسم پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس یعنی شیطان نے دونوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ یقین جانو میں تم دونوں کا سچا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ اس شیطان نے ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنے جال میں پھنسا لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو گئی اور دونوں اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کا جنت سے اخراج۔ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں یعنی انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔